بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین رات کل مالٹا میں دولت مشترکہ کی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے. یہ کانفرنس ہر 2 سال بعد ہوتی ہے اور اس میں دنیا کے ان تمام ممالک کے وزرائے اعظم صدور اور گورنر جنرل شریک ہوتے ہیں جو ماضی میں برطانیہ کی کالونی رہے. کل کی کانفرنس میں 53 سربراہان شرکت کریں گے. ہمارے وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی کانفرنس میں شرکت کے لیے آج مالٹا روانہ ہو گئے. اس کانفرنس کا تھیم بہت دلچسپ ہے. تھیم ہے ایڈنگ گلوبل ویلیوز، یعنی عالمی اقدار کا فروغ. وزیر اعظم کو عالمی اقدار میں پاکستان کا حصہ ڈالنے کے لیے اس کانفرنس میں ضرور جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری ایک درخواست بھی ہے. آج جب وزیر اعظم مالٹا روانہ ہو رہے تھے تو عین اس وقت رینجرز ڈاکٹر عاصم حسین کو عدالت میں پیش کر رہے تھے. ڈاکٹر عاصم حسین کی پیشی سے قبل راتوں رات تھانہ نارتھ نازم آباد میں نیا تفتیشی افسر لگایا گیا. رینجرز نے عدالت سے 14 دن کے پولیس ریمانڈ کی درخواست کی، لیکن تفتیشی افسر نے 14 کو 4 دن میں تبدیل کر دیا. ڈاکٹر عاصم کی سپورٹ کے لیے سندھ حکومت کے پراسیکیوٹر جنرل شہادت آوان بھی عدالت پہنچ گئے. عدالت میں منظر یہ تھا کہ رینجر کا اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر ایک طرف کھڑا تھا اور سندھ حکومت کا پراسیکیوٹر جنرل دوسری طرف. ایک حکومت ادھر تھی اور دوسری حکومت ادھر. آج کا میچ سندھ حکومت نے جیت لیا، رینجرز ہار گئے اور اس کے ساتھ ہی ریاست کی وہ اقدار بھی کھل کر سامنے آ گئی جن کے فروغ کے لیے وزیر اعظم مالٹا گئے ہیں. ایک طرف وفاقی حکومت اور سندھ حکومت نے بھی اس رینجرز کو تنہا چھوڑ دیا جسے انہوں نے خود کراچی کو صاف کرنے کا اختیار دیا تھا، اور دوسری طرف ایم کیو ایم بھی رینجرز کے خلاف سڑکوں پر آ گئی. ہمارے صبر کی بھی ایک انتہا اور صبر کا پیمانہ ہے، اور اگر کوئی عام شہری کسی کو قتل کرے تو وہ بھی قتل کا مرتکب ہوتا ہے، اور کوئی قانون نافذ کرنے والا اہلکار کسی کو قتل کرے تو وہ بھی قتل کے الزام کا مرتکب ہوتا ہے. 100 کارکنان اریسٹ کیے گئے 4 دنوں میں. ہمارے آفس میں نہ آئے، ہم 500 کارکنان گروی رکھوا دیتے کہ الیکشن ہمارے ووٹر کو، کانسٹیٹیوئنٹ کو، کراچی کے شہریوں کو خوف زدہ اور ڈرانا بند کرو، اور اگر گرفتار کرنا ہی ہے تو 5 دسمبر کے بعد ہم سب رضاکارانہ گرفتاریاں دے دیں گے. گویا کراچی میں رینجرز اس وقت اکیلی ہے. سندھ حکومت بھی اس کے خلاف ہے اور ایم کیو ایم بھی. اب کیا ہوگا؟ کیا آج کے بعد رینجرز کی واپسی شروع ہو جائے گی یا پھر فوج بھرپور طریقے سے سامنے آئے گی؟ وزیر اعظم اس صورتحال پہ کیوں خاموش ہیں اور کیا ہم ان اقدار کے ساتھ یہ ملک چلا سکیں گے؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر کریم خواجہ صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کراچی سے تعلق بھی رکھتے ہیں. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور کراچی میں جوائن کیا ہے سید آصف حسنین صاحب نے، ایم این اے اور ایم کیو ایم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. شاہد لطیف صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کراچی میں اس وقت کہ ریاست جس کو کہتے ہیں وفاقی حکومت اور اس کے بعد صوبائی حکومت وہ رینجرز کے پیچھے سے ہٹ گئی، اور یہ دونوں تھے جو رینجرز کو لے کے آئے تھے وہاں پہ کہ کراچی کو کلین کریں. اب جب ڈاکٹر عاصم کو وہاں پہ انہوں نے عدالت میں پیش کیا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے اب کوئی اسٹرینتھ نہیں رہی، اب وہ اکیلے رہ گئے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے فوج نے یا رینجرز نے کہ کیا یہ آپریشن چلے گا یا پھر اس کو بند کر دیا جائے گا، اور اگر یہ چلے گا تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ چلے گا. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ نے صحیح نشاندہی کی. دیکھیں دنیا میں یہ ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو پھر اس کو اتھارٹی بھی دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو کسی چیز کا ذمہ دار ٹھہرا دوں مگر آپ کو اتھارٹی نہ دوں. اور اتھارٹی اس کیس میں کیا ہے کہ رولز ریگولیشنز کے مطابق انہوں نے ان دہشت گردوں تک پہنچنا ہے جنہوں نے اس پوری قوم کا سکون برباد کر رکھا ہے، اور 10 سال سے ہم دہشت گردی کی لپیٹ میں تھے. ان کو کب بلایا گیا؟ جب آپ کے سول اداروں نے یہ دیکھا، سول انتظامیہ نے دیکھا کہ کراچی جو ہے وہ تو ان کے ہاتھ سے تقریباً نکل گیا، تو آپ کے کہنے پہ آئے نا، ریاست کے کہنے پہ، پروونشل گورنمنٹ کے کہنے پہ، اور ساری سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے مل کر ان کو بلایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے اب تک کیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. کراچی میں امن و امان کی صورتحال دیکھ لیجئے، کراچی میں جو جرائم تھے ان کی صورتحال دیکھ لیجئے. ایک عام آدمی اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیں، ایک عام آدمی اس کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف کیے بغیر وہ نہیں. اچھا، آج کے دن کے بعد آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ رینجرز پیچھے ہٹ جائیں گے یا پھر نئی طاقت کے ساتھ سامنے آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج اٹھ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ
ان کو لوگوں کو ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کا معاملہ، یہ تو آپ کے آرمی چیف اور رینجرز کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آخری دہشت گرد کے ختم ہونے تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی بیچ میں کہا کہ فیلئر از ناٹ این آپشن۔ ہم نے دنیا کے سامنے یہ بات کی ہے، نارتھ وزیرستان جس کو دنیا نے کہا، آج پورے ملک میں آپ کے یہ امتحان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، حکومت میں یہ سمجھتا ہوں جو لے کر آئی لیکن حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں فوج کا امتحان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریپیٹ ہونے جا رہا ہے، جو کہ ہمارا ماضی کا ایکسپیرینس ہے، ہوتا کیا ہے کہ جب رینجرز یا لا انفورسمنٹ ایجنسی جس میں پولیس بھی شامل ہے، وہ جب سارا مواد اکٹھا کر کے لا دیتے ہیں، کیس بن جاتا ہے، ایف آئی آر رجسٹر ہو جاتی ہے، ایویڈنس پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، پھر حکومت آگے جب لے کر چلتی ہے تو پروسیکیوشن نام کی نہیں ہوتی، عدالت کے پاس جب کیس جاتا ہے، جو ایویڈنس دیا گیا ہوتا ہے، پروسیکیوٹر اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ ایگزیکٹلی آج یہی ہوا، یعنی 14 دن کا ریمانڈ جو کہ رینجرز کے وکیل نے سجیسٹ کیا، اس کو ایک ہی سٹروک میں 14 سے کاٹ کے 4، اور وہ جو انویسٹیگیشن آفسر ہے وہ راتوں رات بدل دیا گیا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ فوج کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ ان کے پاس آپشن انہی دونوں میں سے ایک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ پیچھے ہٹ جائے، کیا یہ کراچی کو کیا جو رینجرز نے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جس میں پولیس مینلی شامل ہے، انہوں نے اتنی قربانیاں اس لیے دیں کہ یہ منطقی انجام تک لوگوں کو نہ پہنچایا جائے، تو پھر اس قوم کے سامنے معافی مانگے کہ جی جن کے لواحقین کہتے ہیں، یہی مانگے نا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو وارث ہیں اور جو آپ کے رینجرز ہیں، آپ کے آرمی چیف یہ بات کہہ چکے ہیں، قوم کے سامنے بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ ہم نے شہادتیں ہمارے بچوں نے، ہمارے جوانوں نے یہ برداشت کی ہیں، ان کے لواحقین، یہ یوم شہداء ہر سال ہوتا ہے نا، تو ان کے جو لواحقین آتے ہیں وہ سوال تو پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے جو بچے جن کا خون گیا اس کے بدلے میں اس قوم میں کیا ہونے جا رہا ہے، تو پھر آپ کہہ دیں کہ ان کا خون رائے گاں جائے گا۔ آپ یہ سمجھتے صرف آرمی چیف معافی مانگے، حکومت نہ مانگے جو فوج کو لے کر آئی وہاں پہ؟ سب سے پہلے حکومت کو معافی مانگنی نہیں جی، حکومت تو راستے میں آ رہی ہے، حکومت تو راستے میں آ رہی ہے نا۔ خیر صاحب، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی عدالت میں مجرموں کو پیش کیا جاتا ہے یا ملزموں کو پیش کیا جاتا ہے، پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لمبا ریمانڈ لے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا کہ رینجرز چاہ رہے ہیں کہ 14 دن کا ریمانڈ ہو، اور آپ کی حکومت نے 14 دن کو 4 دن میں کنورٹ کر دیا۔ تو سر ایسی کیا ایمرجنسی تھی؟ اتنا خصوصی مجرم کیوں ہو گئے یہ؟ سب سے پہلے تو جو بات آپ نے کی ہے اس میں آپ دونوں کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ آپ کے جس انداز میں چیز پریزنٹ کی اسے پیپلز پارٹی ڈس ایگری کرتی ہے، آپ سے بھی اور ان سے بھی۔ سر کیسے؟ اس لیے کہ جو آپریشن ہے وہ چل رہا ہے، 2 سال سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، رینجر 20 سال سے بیٹھی ہے، اور اس میں سندھ پولیس، لا انفورسنگ ایجنسی۔ یہ ایف آئی آر بھی تو سر میری بات سنیں، اگر آپ نے ساری بات کی ہے تو مجھے بات کریں۔ نہیں، یہ ایف آئی آر بھی تو سندھ گورنمنٹ۔ میری بات سنیں، آپ بیچ میں کاٹے نہیں۔ سندھ حکومت اپنی جگہ پر قائم ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ کھڑی ہے، 2 سال سے آپریشن چل رہا ہے، اور لاتعداد لوگ جو ہے گرفتار ہوئے ہیں۔ صرف ایک آدمی کی بات نہیں کریں، نہیں میری بات سنیں۔ 2 سالوں میں سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے ہیں، سندھ پولیس نے قربانی دی ہے، رینجر نے قربانی دی ہے، رینجر 20 سال سے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہ واضح طور پہ ٹیررزم کے لیے موقف ہے پیپلز پارٹی۔ نہیں، میری بات سنیں، میں اس پر آ رہا ہوں۔ میری بات سنیں، نہیں آپ اس طرح یہ ذاتی نہیں کریں، میں آ رہا ہوں، اپنی اسٹیٹمنٹ پوری دیں نا۔ آپ اتنا کہہ رہے ہیں، آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک فورسز یا ڈیموکریٹک جو گورنمنٹس ہیں وہ جو ہے بیکار ہیں، اور جو ہے یہ شاید لطیف صاحب مجھے ہمبلی ان سے کہنا پڑے گا کہ آیا یہ کسی ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا کومنٹیٹر ہیں؟ یہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کہ پاکستان میں تباہی ہو گئی ہے، پاکستان میں بربادی ہو گئی ہے، پاکستان میں۔ میرے الفاظ تو نہیں ہیں، نہیں آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ تو ہر چینل پر آ کر ٹریجن والی بات کرتے ہیں، ٹریجن کے مینس غداری کی بات کرتے ہیں کہ یہاں ماشاءاللہ نہیں، میں نے بالکل نہیں کہا۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ڈیموکریسی فیل ہو گئی ہے، یا اس طرح کی بات آپ ہر چینل پر یہ کرتے ہیں۔ آیا آپ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ آپ کومنٹیٹر ہیں یا آپ کسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو ہر روز آپ آ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ٹریجن کی بات کرتے ہیں؟ آپ
کہتے ہیں ڈیموکریسی فیل ہو گئی ہے. افسوس کی بات ہے آپ ہر چینل پہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. کراچی میں دیکھیں نا, آپ خود لے کے آئے رینجرز کو سر, اور جب رینجرز ملزم کو لے کر آئے تو آپ پیچھے ہٹ گئے, تو آپ ملزم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. سر یہ بتائیے, یہ بتائیے کہ ڈاکٹر عاصم حسین, یہ فیصلہ آپ کو نہیں کرنا ہے, سر ڈاکٹر عاصم یہ حسین, پروسیکیوٹر کو کرنا ہے. میں بتایا نا, سنیں نا سر, سنیں نا, آپ کو نہیں کرنا ہے. ڈاکٹر عاصم آپ حسین کے ڈومین میں نہیں آتا. سر بات تو سنیں, ڈومین میں آتا ہے کہ تھریٹ بات تو سنیں سر, مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر, سر یہ بتائیں ڈاکٹر عاصم حسین ملزم ہے یا نہیں؟ یہ فیصلہ عدالت کرے گی. یہ ایف آئی آر ہے نا, یہ ایف آئی آر آپ کی ہے بھائی, تو بھائی ایف آئی آر آپ کی ہے, یہ عدالت کرے گی, پھر چلے گا. یہ ایف آئی آر آپ کی ہے, مطلب ہے یہ صرف گورنمنٹ کی میں اس طرح کے دوست ہمارے آ کر فیصلہ کریں. ڈیموکریسی فیل ہے, ایف آئی آپ آر فیصلہ کریں سن گے. لیں جی, آپ سن بھی لینا, سن بھی لینا, نام نہیں لیا. یہ ایف آئی آر آپ ہر چینل پر ٹیزر کی بات کرتے ہیں. یہ ایف آئی آر میری بھی سن لیں بھائی, ہونا چاہیے آپ میری سن لیں, یہ آرٹیکل 6 لاگو ہونا چاہیے آپ جیسے لوگوں پر. ان پہ کر لیں آپ, جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہ. ہر چینل پر ٹریزن کی بات کرتے ہیں. اچھا میں ایک نقطہ آپ کے پاس چھوڑ کے میں آصف صاحب کی طرف جاؤں گا. آپ جائیں, یہ عدالت کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے, نہیں ان کا کام ہے, نہیں میرا کام ہے. یہ سندھ گورنمنٹ کی ایف آئی آر ہے, اور اس ایف آئی آر میں انہوں نے ڈاکٹر عاصم حسین کو دہشت گردوں کا معاون ڈکلیئر کیا. بابا کیس چلے گا نا, آپ فیصلہ کریں گے. تو یہ آپ نے غلط فیصلہ کیوں کیا بھائی؟ آپ کہیں کہ نہیں انوسنٹ ہے, عدالت کرے گی, پروسیکیوشن کرے گا. پہلے تو گورنمنٹ نے کیا نا خواجہ صاحب, پہلے یہ گورنمنٹ نے کیا, گورنمنٹ آپ کیا بھائی. ڈیموکریسی کو میلائن کریں معذرت سے, یہ ڈیموکریسی کی طرف ایسے چلے جاتے ہیں, ان پر چلنا چاہیے. ہر چینل پر آ کر ڈیموکریسی کے خلاف بات کرتے ہیں. اگر یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ جمہوریت کے خلاف ہیں, میں نے ان کی ہر اسٹیٹمنٹ ہر چینل پر یہی بات کرتے ہیں, یہ ان کو سوٹ کرتے ہیں, لہٰذا یہ جذبات کی بات کرتے ہیں. جذبات کی آپ بات کرتے ہیں. میں جو بات میں نے کی, جو بات میں نے کی, جو میں نے بات کی, بے نظیر بھٹو نے, جو میں نے بات کی, اس میں کوئی غلطی ہے تو بتا دیں. کیا غلطی ہے؟ چل رہے ہیں 2 سال سے چل رہا ہے, یہ کیس چلے گا. کیا چل رہا ہے؟ کیس کی بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی, کیس چلے گا, عدالت یہ چلائیں گے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا, خیال لطیف صاحب, آپ واقعی جمہوریت کو ملائن کر رہا ہوں؟ نہیں میں کسی جمہوریت کو ملائن نہیں کر رہا ہوں, میں تو یہ بات کر رہا ہوں. ہر پروگرام میں آپ کون ہوتے ہیں کس کو ریپرزینٹ کرنے والے میرے پروگرامز پہ؟ کس کو آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے؟ نہیں آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے؟ آپ پروگرام پہ ریپرزینٹ کریں گے, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, میں حقیقت کی بات کرتا ہوں. ہر پروگرام میں حقیقت سننی پڑے گی, آپ ہر پروگرام میں حقیقت سننی پڑے گی. حقیقت جو ہے میں نے بالکل نہیں کہا, بالکل نہیں کہا, میں نے حقیقت کی بات. آپ کیس کر لینا سر, بالکل چلنا چاہیے. گورنمنٹ چلائے, اس کو چلائے نا. ویلیو کیا ہے؟ سندھ گورنمنٹ پہلے اس میں تو چلا لے. یہ الیکشن جیت سکتے ہیں, یونین کاؤنسل نہیں جیت سکتے, یہ پولنگ ایجنٹ کا پولنگ بوتھ نہیں جیت, جو خود ڈاکے ڈال رہے ہوں ملک کے اندر, دہشت گردی کروا رہے ہوں آپ کی پارٹی کے بارے میں, آپ کی پارٹی کے بارے میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیں. سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا؟ بوتھ نہیں جیت سکتے, پولنگ اسٹیشن سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا کہ 2 پارٹیاں ہیں جن کے ملیٹنٹ ونگز ہیں, ہر جگہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی فیل ہو. پہلے سپریم کورٹ کو کہیں کہ آپ نے ہمارے اوپر غلط ججمنٹ دی, آپ لے کے جائیں ان کو عدالت میں. جج کو کہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آرٹیکل 6 ان پہ لگائیں. نہیں میری بات کا جواب دیں, نہیں ان پہ آرٹیکل 6 لگائیں, ان کا جواب دیں, ان کی آرٹیکل 6 لگائیں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے یا نہیں؟ لگے گا, لگے گا, کب لگے گا؟ ڈیموکریسی مضبوط رہے گی. آپ ہاں تو ان پہ بھی لگے گا, تو آپ سب پہ لگائیں. انشاءاللہ لگے گا. آپ ٹریزن کا کیس سب پہ بنائیں, کیونکہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا. ایک منٹ سنیے گا, آپ کو سوٹ نہیں کر رہا. شاہد لطیف صاحب میں ٹریزن کا کیس کیوں بنائے گا؟ میں تو سپریم کورٹ کو کوٹ کر رہا ہوں. سر بات یہ ہے, سنیں اس نے کہا تھا یا نہیں دہشت گرد ہے آپ کی پارٹیز میں؟ سر انہوں نے پوری زندگی فوج کو چل رہی ہے, ملک کو دی. دہشت گرد تنظیم ماشاء اللہ کی بات ہی نہیں ہم کر رہے, ہم تو جس کی وجہ سے آج پاکستان جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. سیکریٹرین آرگنائزیشن جو دوسرے آرگنائزیشن مارشل اللہ کے دور میں, آپ کے دور میں بنی ہے, وہ مارشل اللہ کو ساری عدالتوں نے ایکسپٹ کیا. تقسیم ساری عدالتوں نے مارشل اللہ کو ایکسپٹ کیا. مجھے آصف صاحب کی بات, سر ایک کی ضرورت ہی نہیں. روکیے سب نے ایکسپٹ کیا, روکیے شامل ہیں عدالتیں, عدالتیں شامل ہیں. سر مجھے آصف صاحب کی طرف جائے. آصف صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ اس وقت سڑکوں پہ کیوں بیٹھے ہیں سر؟ چودھری صاحب پہلے تو میں آپ کو داد دوں گا کہ آپ نے ڈاکٹر سمرو جیسے شریف آدمی کو بھی اتنا پرووک کیا کہ وہ بیچارے کریم خواجہ وہ اتنا ریش ہو خواجہ صاحب, سر کریم خواجہ صاحب خواجہ صاحب بہت شریف آدمی ہے اور آپ نے اتنا ان کو وہ کیا.
اچھا دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے سوال نہیں وہ پوچھا ہے خود ہی ہو گئے ہیں بھائی، میرا اس میں کیا کمال ہے سر؟ ڈیموکریسی کے خلاف اور گورنمنٹ کے خلاف بات کریں گے تو ہم خاموش ہوں گے کیا؟ جی آصف صاحب بولیے۔ نہیں بالکل صحیح بالکل صحیح۔ اچھا دوسری یہ کہ جو آپ نے سوال پوچھا، دیکھیں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کراچی میں امن کی، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ امن اس پورے ملک کی ضرورت ہے، خواہ وہ اگر کے پی کے میں آرمی پبلک اسکول کے واقعات ہو رہے ہوں، یا پنجاب میں صوبائی وزیر داخلہ یا گورنر کے مرڈرز ہو رہے ہوں، یا پھر کراچی کی صورتحال، پورے ملک کو امن کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم ساری چیزوں کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اور لے کر آتے ہیں کراچی کو سینٹرل پوائنٹ بناتے ہیں کہ جی کراچی میں امن کی ضرورت ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں وہ جو عوامل ہیں جس کو ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عوامل آصف صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ کراچی میں رینجرز کو تو آپ لے کے آئے نا سر، خود لے کے آئے آپ، تو یہ کسی نے آپ کو دعوت تو نہیں دی تھی، خود آپ نے کہا تھا کہ کراچی کو صاف کرے، ان تمام جماعتوں کے ساتھ شامل تھے آپ، تو لہٰذا اگر آپ خود امن چاہتے تھے تو رینجرز آئیے نا وہاں پہ۔ چودھری صاحب دیکھیں دو چیزوں کو ہم تھوڑا سا اس کو مکس کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کراچی کی جو صورتحال تھی بالکل ہم نے ڈیمانڈز کی تھی، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ڈیمانڈز کی تھی۔ ہم نے کہا کہ جی جب کہیں پہ کوئی آپریشن کرتے ہیں اس کے ساتھ مانیٹرنگ ٹیم بنتی ہے، مانیٹرنگ کمیٹی بنتی ہے، پھر آپ جس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس آپریشن کو، وہ چیزوں کو اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو اس کو بھی وہ سنتا ہے۔ آپ نے جو کچھ 2 دفعہ ایم کیو ایم کے خلاف مرکز پہ 90 پہ آپ نے چھاپا مارا، آپ نے 4000 سے زیادہ ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا۔ یہ آپ کون ہے آصف صاحب؟ آپ کون ہے؟ یہ کس نے مارا بھائی؟ لوکل گورنمنٹ کے نہیں آپ کون ہے؟ آپ کا نام لینا آپ آصف صاحب۔ میں ابھی آپ خود نام لے رہے تھے کہ جی آپ احتجاج کر رہے ہیں، ہم کسی کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے، ہم تو اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ جب تمام تر سیاسی جماعتوں کو اپنے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے حوالے سے ان کو آزادی ہے، تو پھر ایم کیو ایم کے آفیسز پر چھاپا مارنا، الیکشن آفیسز پہ چھاپا مارنا، ہمیں کہا گیا تھا، ہمیں یقیندانی کرائی گئی تھی اداروں کی طرف سے کہ آپ بھی اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے شروع کریں، اپنے آفیسز کھولیں، الیکشن آفیسز کھولیں۔ 8-9 دن تک تو یہ الیکشن ایکٹیویٹیز چلتی رہی۔ گزشتہ 4 دن سے اچانک ہمارے خلاف جو ہے پھر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا اور 100 سے زیادہ لوگ اریسٹ کیے گئے۔ کل بھی کم از کم 4 جگہوں پہ چھاپا مارے، 4 ہمارے الیکشن آفیسز پہ۔ ہمارا یہ سوال ہے آج جو ہم نے احتجاج کیا ہے کہ اگر ہمیں یقین دہانی گورنمنٹ نے کرائی تھی، فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں یقین دہانی اداروں نے کرائی تھی، تو پھر وہ یقین دہانی کیا تھی؟ کیا صرف ایسا ہے کہ ایم کیو ایم ہی جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ دہشت گرد ایک اور سوال آپ سے پھر میں ادھر آؤں گا آصف صاحب، ایک اور سوال سر، میں آپ کو سندھ پولیس کی اور جوڈیشری کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے ورکرز عدالت میں جاتے ہیں تو ان کا لمبا ریمانڈ مانگا جاتا ہے، لیکن آج جب ڈاکٹر عاصم حسین صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے تو اسی پولیس نے 14 دن کے ریمانڈ کو 4 دن کنورٹ کر دیا اور اس میں ڈیٹس بھی نیچے تبدیل کرنے کی ان کو وقت نہیں ملا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ ہے حکومت کا وہاں پہ سندھ میں؟ دیکھیں صرف میں نہیں سمجھ رہا، اب یہ سندھ میں خاص طور پر کراچی میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو کارنر کر کے ان کے لوگوں کی گرفتاریاں کر کے ان کو جیلوں میں ڈال کر کسی اور کے لیے کراچی میں اسپیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں۔ جب NA 246 کا رزلٹ آ گیا، جب آپ نے دیکھا لوکل گورنمنٹ کے 2 مرحلوں کے الیکشن میں ہم نے میرپور خاص سے جو رزلٹ لیا ہے وہ ان علاقوں سے بھی ووٹ ملا ہے جہاں سے کبھی ایم کیو ایم کو ووٹ ملتا نہیں تھا، دیہی علاقوں سے۔ اسی طریقے سے حیدرآباد میں ہم نے سویپ کیا۔ جب یہ رزلٹ آ گیا تو لوگوں کو یہ اور دیگر سیاسی جماعتوں کو واضح ہو گیا کہ اب شاید جو ہے وہ کراچی میں ایم کیو ایم جو ہے سویپ کر جائے گی، لہٰذا انہوں نے یا تو یہ سوچا کہ جی الیکشن ملتوی کر دی جائے، جس کی ڈیمانڈ آپ نے دیکھی کہ 3-4 دن سے پی ٹی آئی نے، جماعت اسلامی نے ڈیمانڈ شروع کر دی ہے۔ حیدرآباد کا جو الیکشن ہوا چودھری صاحب، اس الیکشن میں ساری جماعتوں نے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے اتحاد کیا ہے، اور میں یہاں پہ آپ کو کہوں کہ کراچی میں مسلم لیگ نون یعنی آگ اور پانی جو پنجاب میں ہے، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے اگینسٹ ایم کیو ایم اتحاد کیا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بدنیتی ہوگی
کہ ایم کیو ایم کے اگینسٹ حیدرآباد میں سب جماعتیں اکٹھی، کراچی میں وہ تمام تر جن کے شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایم کیو ایم کا ایک موقف ہے اور ان کا اعتراض ہے کہ صرف ہمارے ورکرز کو اٹھایا جاتا ہے، 100 ورکر ان کے اس وقت بھی گرفتار ہیں، تو سر صرف ایم کیو ایم کیوں؟ کیا دوسری جماعتوں میں پرابلم نہیں ہے؟ کیا دوسری جماعتیں ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بات بہت دیر سے ایم کیو ایم کی طرف سے اٹھائی جا رہی ہے. آج اگر پی 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 کا آدمی اٹھایا گیا سب سے بڑا، تو کیا یہ میسج نہیں ہے؟ اٹھایا گیا نا. اس سے پہلے وہ لینڈ ڈپارٹمنٹ ان کی، اور اس کے اوپر جو کروڑوں اور اربوں کا وہ جو ڈیٹیکشن کی گئی، اس کو چیز کرنے کے لیے آج شرجیل صاحب جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں جو بات چیت یہاں پہ کی گئی تھی وہ کہ جی اتنے اربوں روپے جو ہیں وہ منسٹروں کے گھروں میں لانچوں میں جو پیسے جا رہے ہیں وہ کیا ایم کیو ایم کے تھے؟ تو لہٰذا یہ بات کرنی ایم کیو ایم نے دیکھا نا شروع میں 90 آنورڈز انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر ہوں یا ان کے کارکن ہوں، جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ریاست ان کا ساتھ دیتی ہے. ایم کیو ایم کے ایک شخص کو یا ان کے لیڈروں کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو ریاست کہتی ہے ٹھیک ہے رگڑا لگاؤ. تو یہ پھر ریاست کی پالیسی کا پرابلم آ گیا نا. جو پکڑ رہے ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، اب ریاست کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ آج بھی آپ دیکھ لیجئے معاملہ کہ آج ریاست ایک طرف ان کی جو ریلی ہے اس کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے، یعنی یہ ریلی سمجھا جا رہا ہے کہ رینجرز کی ریئیکشن میں یہ ریلی کی جا رہی ہے. ان ادر ورڈز ریاست جو ہے وہ رینجرز کی سپورٹ میں یہ کام کر رہی ہے. مگر دوسری طرف اپنا جب بندہ بیچ میں آیا تو اس کے لیے رینجرز کے خلاف یہ جو 14 دن کی بات ان کے وکیل نے کہی اس کو 4 دن کر دیا آپ نے. تو یہ تو سٹارٹ ہی آپ نے وہ والا لے لیا نا. اب دیکھیں نا سر، یہ عامر خان ان کے لیڈر ہے ایم کیو ایم کے، ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کو لے کے جایا جاتا ہے عدالت میں. اور عاصم حسین صاحب اب ان کے لیڈر بھی نہیں ہے، وہ صرف آصف علی زرداری صاحب کے دوست ہیں اور ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ عدالت میں لے کے جاتے ہیں. تو بات تو کی جائے گی نا، وہ اس لیے کہ وہاں یہ دو عملی کیوں ہے سر؟ یہ تضاد کیوں آپ کی پالیسی میں؟ دیکھیں میں یہاں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں اور وہ جب اریسٹ ہوئے تھے تو وہ منسٹر تھے، اسٹیٹس آف منسٹر تھا. تو وہ پروٹوکول جو ہے جو بھی آدمی مشیر تھے، ایکول ٹو منسٹر تھے، جو ہمیں جو معلومات یا بریفنگ دی گئی ہے، ہی واز ایٹ دا اسٹیٹس آف منسٹر، جو نوٹیفیکیشن یہ کہتا ہے. تو جو بھی آدمی اگر اس کو مطلب ہی واز اریسٹڈ، رینجر کی کسٹڈی میں رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے آج عدالت میں پریزنٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد ضرور کیس چلے گا، ریمانڈز ہوتے ہیں. یہ دہشت گرد ہیں یا دہشت گردوں کی معاونت کر رہے تھے؟ دیکھیں یہ تو عدالت کا کام ہے اور جو ایویڈنس ہوگی. تو پھر ایف آئی آر کیوں کاٹتے ہیں ان کے خلاف؟ آپ ایف آئی آر کاٹی ہے، ان کو رائٹ ہے. رینجر نے ان کو انٹروگیٹ کیا تھا. جو ایف آئی آر کٹی ہے، جو ریاست نے کاٹی نا ایف آئی آر، وہاں گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی کی ہے. جو ایف آئی آر کٹی ہے اس کے بعد جو ہے کیس چلے گا، دوسرے کیسز بھی چلیں گے اور جو بھی فیصلہ عدالت 4 مجرموں کا نام، 5 مجرموں کا نام دیا گیا. رؤف صدیقی، وسیم صاحب، وسیم اختر صاحب، سلیم شہزاد صاحب، انیس قائم خانی صاحب اور قادر پٹیل صاحب. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ معاونت کرتے رہے ہیں ان کے کہنے پہ. جو مجرم تھے، جو زخمی تھے، ان کا علاج ہوتا رہا سر، ان کو پناہ دیتے رہے. آپ کی اپنی ایف آئی آر جو حکومت کی اس میں یہ درج ہے، تو اب سر بات تو ثابت تو ہو گیا کہ آپ ان کو مجرم سمجھتے ہیں. ایف آئی آر کٹ گئی ہے، اس کے بعد جو تفتیش ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے کیس چلتا ہے، ایویڈنسز آتے ہیں. ایک سسٹم ہے جو کہ 150 سال سے ہندوستان میں بھی چل رہا ہے اور پاکستان میں بھی چل رہا ہے. اب یہ کوئی اینکرز یا ٹاک شوز تو فیصلہ نہیں کرے گی. تو سر یہی کو سزا دیں، سر یہی پیمانہ آپ ایم کیو ایم کے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ ایم کیو ایم کے لیے ان کے لیے تو سر آپ کا بالکل مختلف پیمانہ ہوتا ہے. ایم کیو ایم کے لوگ بھی اریسٹ ہوتے ہیں، ایم کیو ایم کے لوگوں پر بھی یہی سسٹم. سر ان کے لمبے ریمانڈ مانگے جاتے ہیں. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایف آئی آر کی کاپی جو ہے درخواست ہے اس کے اوپر 14 کو 4 کر دیا گیا ہو. آصف حسین صاحب سامنے بیٹھے، ایم کیو ایم کا ایک بھی ایسا کارکن آپ نہیں دکھا سکتے جس میں آپ نے یہ مہربانی فرمائی. 90 ڈیز کے لیے وہ گئے ہیں. اس کے بعد آپ پروسیکیوٹر سے پوچھ سکتے ہیں، آپ ان لائن ابھی لے سکتے ہیں پروسیکیوٹر سے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیوں کیا. یہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ نہ میں لائر ہوں، نہیں یہ عدالت کا سسٹم ہے، نہیں یہ جو جوڈیشری کا سسٹم ہے. I don't know about that thing. آپ اس سے ابھی لائن میں لیں، ان سے پوچھیں. جی آصف صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ؟ سر راتوں رات جی تفتیشی افسر راؤ صاحب کو راتوں رات تعینات کیا گیا ہے وہاں پر اس تھانے میں. 24 گھنٹے پہلے تعینات کیا گیا ہے. ان کو یہ تفتیش دی گئی ہے اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کو جس طرح گلبرگ تھانے میں پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا گیا اور چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہمارے جو 2 نام دیں 3 میں سے، ان میں سے 2 مشیر داخلہ رہ چکے ہیں، رؤف صدیقی اور وسیم اختر.
جس سے یہ بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایم کے ایم کی جو ہے وہ کیپیبلٹی ایبلٹی نہیں ہے کہ ان کو ان کے اتنی سینسٹیو سیٹوں پہ لایا جاتا ہے. جو وہ 2 نام ڈالے گئے جس پلاننگ سے جو بائی ڈیزائن جو ساری چیزیں کی جا رہی ہیں, اور اس کے بعد جو بڑے بڑے ایلیگیشن کے ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے, اور اگر عدالت اگر پولیس آپ کے کارکنوں کو بلواتی ہے, آپ کے لیڈرز کو بلواتی ہے, تو یہ جائیں گے, یہ اپنی گرفتاری دیں گے؟ دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ کون کون سے لوگ ہیں. ہم نے تو اس سے پہلے, آپ کو یاد ہوگا چودھری صاحب کہ ماضی میں جنرل مشرف کے دور میں ایک ایلیگیشن ڈاکٹر فاروق ستار پر لگا ہوگا, اس کو ریویو کر لیں. فاروق ستار کی گرفتاری یہاں 9-0 سے کروائی گئی تھی, انہوں نے کیس جھیلا, سپریم کورٹ سے وہ بری ہو کے آئے تھے. ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس قسم کے معاملات ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ عجیب المیہ ہے کہ پہلے آپ پکڑ لیں. ہمارے کارکنوں کو پکڑا 4000, اس کے بعد 3500 کے قریب ریلیز کر دیے, کسی کو 90 دن, اب ان کا کیا قصور تھا جن کو آپ نے ریلیز کیے 90 دن رکھا, اور ان کی فیملیاں رولتی رہی, پریشان رہی, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ جس طرح یہ کیس کو رکھا گیا ہے 15 سے 20 دن میں ڈاکٹر عاصم جو ہے وہ عدالتوں سے باہر ہوں گے. جس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو کیس بنائے گئے اور جو بڑے بڑے ایلیگیشن تھے وہ ایک سائیڈ میں رکھ دیے گئے کہ پیٹرولیم منسٹری میں اتنی کرپشن, انہوں نے اتنا پیسہ ملک سے باہر بھیجا, انہوں نے اتنے لوگوں کو پیسہ دیا. وہ کہاں ہے ایف آئی آر ہے, وہ سارے کیسز کہاں ہیں جس کی بنیاد پہ آپ نے کیا؟ آپ نے تو ایک سطحی کیس بنا کر ان کو چھوڑ دیا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں کراچی میں, اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی؟ دیکھیں وہی تو میں بات شروع میں کر رہا تھا, آپ نے بھی اپنی انٹروڈکشن میں وہی بات کی کہ ہم جمہوریت کے نام پر لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا وہ جمہوریت تھی. کراچی میں جس طرح دنگا فساد تھا, ڈاکہ اور چوری تھی, کراچی میں لوگوں کا خون بہ رہا تھا, بھتہ خوری, اغوا برائے تاوان, لینڈ مافیا, یہ کراچی کا وہ جو سین ہے آج سے سال پہلے والا, یہ جمہوریت تھی. اور جو ہمارے سول کے ادارے ہیں, آپ کی جو جمہوری حکومت ہے, اس کے کنٹرول سے چیزیں باہر ہو گئیں. تبھی آپ نے ان کو بلایا نا. جب آپ نے ان کو بلا لیا, اب ہم کہہ رہے ہیں جناب کہ عدالتی نظام ہے. آپ بتائیے, میں نے ایک تو عدالت کو کوٹ کر دیا, آپ کے سپریم کورٹ نے کہا کہ 2 پارٹیاں ہیں جنہوں نے ملیٹنٹ ونگز بنائے ہوئے ہیں. کہا تھا نا, اس کو کسی نے چیلنج کیا؟ آپ کرتے ہیں نا ان کو چیلنج, آپ کہتے ہیں کہ ہم جناب آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں, وچ مینس کہ یہ حقیقت تھی, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا. ہم نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا, وہ لوگ اسی طرح آپریٹ کرتے رہے. آج پھر سے عدالت کو کوٹ کرتا ہوں, یہی سپریم کورٹ ہے. جب دہشت گردوں کو آپ ان تک عدالتوں تک پہنچاتے تھے اور ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا, تو انہوں نے اپنے اوپر جو ویکنسز ہیں, ان کی کمزوریاں, ان کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو دہشت گرد ہمارے پاس آتے ہیں, ان کی تو پروسیکیوشن صحیح نہیں ہوتی. گورنمنٹ کے جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ ہمارے پاس وہ گواہی نہیں لا پاتے, تو ہم کیا کریں؟ لہذا ان کو, یہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے کہ جو لوگ اس ملک میں فساد کریں, لوگوں کے جان و مال کو خطروں میں ڈال دیں, اور ہم کہیں جناب کہ یہی عدالتیں اور یہ کام. اب اس میں دیکھیں جو نیشنل ایکشن پلان تھا, اپنے لاس ٹھیک نہیں کی. جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں 20 نقطے تھے اور فوج کا صرف 1 نقطہ تھا, باقی 19 نقطوں پہ حکومت نے نہیں کام کرنا تھا, وہ کرنا تھا. اسی کے اوپر یہ کور کمانڈرز کانفرنس میں جو سٹیٹمنٹ آئی اور اس کے اوپر جس طرح کا ریاکشن آیا, آج یہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں یا نہیں؟ آپ بتائیں. یہ ساری چیزیں جس کے اندر جوڈیشل ریفارمز مین بات تھی, آج ہم عدالت کی بات کر رہے ہیں. وداؤٹ ریفارمز یہ عدالتیں اسی طرح کام کر رہی ہیں نا, جس کے تحت عدالتوں نے خود کہا کہ جناب ہم اس کام میں ناکام ہو گئے. عدالتوں نے مانا, عدالتوں کے لمیٹیشنز ہیں, ہم اگر ان لمیٹیشن کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آج بھی اسی طرح یہ معاملے چلتے جو فوج کی پریس ریلیز تھی, اسی قسم کا بیان کل چیف جسٹس صاحب انہوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ بیڈ گورننس ہے, گورننس کو بہتر بنائیں, جس کی وجہ سے دونوں بڑے ادارے کہہ رہے ہیں کہ گورننس کو بہتر بنانا چاہیے حکومت کو. تو یہ آپ کی عدالتوں کا بیان ہے. آپ فوج کے بیان کو جو ہے بہت بڑی وہ امپورٹنس دیتے ہیں, عدالتوں کے بیان اس کی بالکل سپورٹ میں ہے. اس کے اوپر بھی یہ بتائیے گا کہ گورننس کو کس نے بہتر بنانا؟ سر کراچی کے حالات ہوں, سندھ کے حالات ہوں, پنجاب کے حالات ہوں, خیبر پختونخوا کے حالات ہوں, یہ کس نے ٹھیک کرنا ہے سر؟ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ٹھیک کرے گی. تو کراچی کرے نا سر, بالکل کر رہے. تو فوج کو کیوں بلوا لیا سر؟ میری بات سنیں, کانسٹیٹیوشن میں ہے ساری دنیا میں فوج کو ہی بلایا جاتا ہے. تو سر پھر فوج کی جو بات ہے اس کو بھی مانے. میری بات سنیں, ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, پارلیمان سپریم ہے, اور اکارڈنگلی جو ٹیررزم جو ہے سب, مجھے یہ بتائیں آپ
کہ سوات تک جو ٹیررسٹ پہنچے تھے اس زمانے میں پریزیڈنٹ پرویز مشرف تھا اور جو ہے آرمی چیف کیانی صاحب تھے. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی آتی ہے اور پیپلز پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ سوات اور 17-18 جگہوں پر ایکشن ہو, اور اس ایکشن کے بعد کیانی صاحب کہتے ہیں کہ نارتھ وزیرستان میں نہیں جاؤ. یہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا تھا؟ نہیں, میں پیپلز پارٹی کا تھا نا, ہماری پرائم منسٹر تھی, ہمارے پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا. میری بات سنیں, اس کے بعد اگر اس وقت کیانی صاحب جاتے نارتھ وزیرستان تو آج ضرب اس کی ضرورت نہیں پڑتی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپس نے, ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے بہت کچھ کیا ہے, اور یہ سلولی ایولیوشن کے تحت چیزیں آہستہ آہستہ ہوگی. اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے دوست کہ آج ہی آج ہو جائے. تھنگز آر موونگ, اور اس کے بعد لوگ اریسٹ بھی ہو رہے ہیں, کیسز بھی چل رہے ہیں, اور پروسیکیوشن بھی ہو رہے ہیں. چل رہے ہیں سر, نہیں چل رہے ہیں. میرے سر وہ پریس ریلیز دیکھیں نا فوج تک یہ انجام تک دیکھیں, پریس ریلیز دیکھیں, اس میں کیا تھا سر؟ دیکھیں ہماری پارٹی کی طرف سے ہمارے چیئرمین نے کہا تھا کہ ISPR کی پریس ریلیز پر کوئی کسی کو تبصرہ نہیں کرنا ہے. پہلے آ رہے تھے تبصرے, اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تبصرہ کروں. جہاں تک ہے کہ سر یہ فوج ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں سر, پریس ریلیز پہ تبصرہ نہیں ہے, پوری فوج پہ بڑا تبصرہ تھا. میری بات سنیں, ابھی آصف صاحب کی آئی تھی, اور اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایشوز ہیں, ہم میاں رضا ربانی نے سینٹ میں یہ کہا تھا کہ میں گورنمنٹ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ جوائنٹ سیشن کرائیں جس میں فورن افیئرس, ڈیفینس اور دوسرے ایشوز پر ڈسکس ہو سکتا ہے. تو ہمارا یہ سٹانس ہے. جہاں تک ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم, یہ سب ہمارے ادارے ہیں, یہ کوئی الگ تو نہیں ہے. فوج بھی ہماری ہے, جو رینجر بھی ہماری. سر آپ خود بلواتے ہیں سر, رینجرز کو آپ نے بلوایا, فوج کو آپ نے بلوایا, نیشنل ایکشن پلان آپ نے کیا, بہت اچھا کیا سر, بہت اچھا کیا. شہروں کو صاف ہونا چاہیے, مجرموں سے پاک ہونا چاہیے. سر صحیح بات, پاکستان میں نہیں بات, لیکن سر جب وہ ملزموں کو گرفتار کر لیتے ہیں تو آپ آگے انہی مجرموں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. نہیں, کیوں کرتے ہیں؟ کیسز چلتے ہیں, کیسز اکارڈنگ دیکھیں نا, ہمارے اور آپ کے گفتگو کرنے سے یا سائیں کے گفتگو کرنے سے سزا تو نہیں ملے گی. ایک سسٹم ہے جو 150 سال سے سسٹم چل رہا ہے. سسٹم ہی تو بنانا ہے آپ نے سر, نہیں بنا رہے نا, یہی تو ایشو ہے, یہی تو ایشو ہے. دیکھیں سسٹم چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے. دیکھیں دہشت یہ سسٹم یہ چل رہا ہے کہ رات میں آپ تفتیشی افسر بدلتے ہیں. بات سنیں میرے بھائی, صبح وہ 14 کو 4 کر دیتا ہے, 2 سال سے, اور اس کے بعد پروٹوکول کے ساتھ ان کو تھانے لے جاتے ہیں. یہ سسٹم ہے. عدالتوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ پروسیکیوشن صحیح نہیں ہوتی. یہ ایکشن چل رہا ہے اپنا کراچی آپریشن, سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے ہیں, بہت سے لوگ مقابلوں میں مارے گئے ہیں, اور یہ چل رہا ہے جس کو ہم اونرشپ دے رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. اور سندھ پولیس نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. سزائیں نہیں. اب دیکھیے ایم کے ایم کا رونا یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ورکرز کو اٹھا لیتے, اس میں سے 2-3 کے خلاف FIR ہوئی تھی, باقی کو چھوڑ دیتے. کیونکہ عدالتوں کے ہاتھ مضبوط نہیں ہیں, سزائیں نہیں. بات سنیں, ہم جو ہے پروسیکیوٹرز مقرر کر رہے ہیں, ہم نے ججز کی تنخواہیں بڑھائی ہیں, ہم نے ان کو سہولتیں دی ہیں. تو سر آج کی عدالت میں 2 پروسیکیوٹر کیسے پہنچ گئے؟ ایک رینجرز کا, وہ بھی اس کی تنخواہ بھی آپ دے رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ کا پروسیکیوٹر وہ بھی آپ کے, وہ بھی آپ اس کو بھی آپ تنخواہیں دے لیں, دونوں کو آپ نے کھڑا کر دیا ایک دوسرے کے خلاف. یہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں, یہ قانونی طور پر آپ پروسیکیوٹر جنرل سے ابھی بات کریں, he will give you the answer. یہ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں. آصف صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ کل میں نے کیونکہ خورشید شاہ صاحب کا انٹرویو کیا تھا ہم لوگوں نے, تو خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا کہ نیا صوبہ تو ہم نہیں بننے دیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ 5 دسمبر کے بعد آپ تحریک چلائیں گے, انہوں نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ نیا صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ 9-0 کو نیا صوبہ ڈکلیئر کر دیں, ویسے ہم بننے نہیں دیں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کے درمیان ایک نیا کلیش شروع ہو جائے گا 5 دسمبر کے بعد, کیا آپ واقعی صوبہ بنائیں گے؟ چودھری صاحب, جس صوبے کے اندر جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ کو صوبے کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی رول نظر آ رہا ہے؟ ایسے صوبے میں کہ جہاں پر وزیروں کی FIR کٹ رہی ہوں, ان کے ECA میں نام ڈالے جا رہے ہوں, ان کے کرپشن کی داستانیں, لوٹ مار کی داستانیں, جیبوں میں, کوٹوں میں, گھروں سے پیسے, شپوں سے پیسے, کیا آپ کو ایسی کوئی صوبائی گورنمنٹ نظر آتی ہے کہ وہ کوئی گورنمنٹ کہلانے کے لائق ہے؟ اور ایسی صورتحال میں کہ جب 8 سالوں میں لوکل گورنمنٹ کے جس نے الیکشن نہیں کروائے, اس پورے صوبے کو کھنڈر بنا دیا, کراچی جیسے شہر کو گاربیج سٹی بنا دیا میگا سٹی سے, ایسی گورنمنٹ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو 8 سال میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے صوبائی سطح پہ اس بات کو ثابت کر دیا کہ انہوں نے جو تباہی کی ہے, اس کے بعد ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں, اور یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہر صورت میں بنیں گے, کیونکہ لوگ اب جب احتجاج, جب لوکل
گورنمنٹ کا اتنا بڑا سیٹ اپ آ جائے گا, پیپلز پارٹی نہیں بننے دے گی. اختیارات نہیں ہوں گے, پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نیا صوبہ نہیں بننے دیں گے, اور اگر آپ نے بنانا ہے تو 9-0 کو صوبہ ڈکلیئر کر دیں. دیکھیں, خورشید شاہ کی میں بات نہیں کر رہا, مگر مجھے بتائیں لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن کے بعد اس لوکل گورنمنٹ کے جس کے اختیارات نہیں ہیں, آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے صرف گاربیج اٹھانے کے لیے جو ہے وہ ایک اپنی جو بل پاس کیا ہے, اس کو بھی سٹی جو سندھ گورنمنٹ ہے اس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. ایسی صورتحال میں جس لوکل گورنمنٹ کے بعد اختیارات نہیں ہوگا, یہ پوری ٹیم ایک بار پھر الیکشن کے بعد کھڑی ہوئی احتجاج کر رہی ہوگی اختیارات کے لیے, فائنینشلی اختیارات کے لیے, لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کے لیے. اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو 8 سال کے نئے صوبے بننے سے, سر نئے صوبے بننے سے یہ معاملات, یہ مسائل ختم ہو جائیں گے, آپ کا خیال ہے؟ سر بالکل یقینی طور پر. دیکھیں سندھ کے اندر بہت بڑی ڈیوائیڈیشن ہے دو صورتوں میں, جو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قائم کی ہے, ایک شہری علاقوں کی, ایک دیہی علاقوں کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبے بنے تاکہ اگر شہری علاقوں میں بھی رہنے والے دیگر قومیتوں کے لوگ ہیں ان کو بھی تحفظ ہو, وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہو, وہاں پر بھی جو گورنمنٹ آئے وہ کام کرے. جب تک آپ کمپٹیشن نہیں ہوگا, جب تک آپ دیکھیں کہ حالات آپ کے لیے کتنے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. جو ہے جو ایم کیو ایم تھی آپ کی بہت بڑی کولیشن پارٹنر تھی, آپ ان کے ساتھ حکومت چلاتے ہیں بنا کے. ترقیاتی کام ہوں گے, اب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ حکومت نام کی کوئی چیز کراچی میں ہے نہیں, لہذا 5 دسمبر کے بعد جب وہ الیکشن جیتیں گے تو نئے صوبے کی وہ تحریک چلائیں گے, یہ کراچی اور سندھ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اول تو سندھ ایک جو ہسٹوریکل باؤنڈری ہے وہ دوسرا صوبہ نہیں بن سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو پروویژن ہے وہ یہ پورا ہی نہیں کر سکتے کیونکہ 2/3 میجورٹی چاہیے, اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں جائے, سینٹ میں جائے. یہ انہوں نے پرویز مشرف کے بہت ڈیئرسٹ لوگ رہے ہیں. یہ آپ کے بھی رہے ہیں؟ نہیں, ہمارے بھی رہے ہیں, ان کے بھی. یہ جس طرح سندھ کے وڈیرے ہوتے ہیں نا, ہر حکومت میں سوٹ کرتے ہیں, اب یہ وڈیرے ہو گئے ہیں. اب یہ ہے کہ الیکشن کا یہ نعرہ دے رہے ہیں لوگوں کو, نہیں صوبہ بنے گا, ان کو یہیں رہنا ہے, اور یہ بنا بھی نہیں سکتے ہیں. ڈیموگرافکلی اگر جو ڈی لمیٹیشنز ہوتی ہیں تو یہ ان کی کیا پوزیشن ہوگی ہمیں پتہ ہے. تو یہ بھڑکیاں مار رہے ہیں, کوئی صوبہ ہوا نہیں بنا سکتے. اور سب سے زیادہ انہوں نے کرپشنز کی ہے, انہوں نے تو ایتھنک بھی کرپشن کر لی. بالکل, یہ پرویز مشرف میں ان کے ایک آدمی نے اربیں روپے, کروڑوں روپے کمائے ہیں. سر پکڑے نا ان کو. نہیں, کہنے کا مطلب ہے کہ بات کرنے کے لیے تو بہت آپ بڑی دلچسپ حکومت ہے, میرے کہنے کا الزام لگانے میں آپ شیر ہیں, پکڑنے میں آپ بالکل. میری بات سنیں, تو یہ اس طرح کی صرف الیکشن کا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. باقی آج ہمارے پولیس والوں نے ان سے گفتگو کی اور اس کے بعد یہ ریڈ زون میں نہیں جا سکے, تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ الیکشن کے لیے یہ ریڈ زون میں نہیں جا سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزور لوگ. حکومت تو ہماری تھی نا, ہم نے ان سے بھی نیگوشیٹ کیا نا, فرشتوں سے نیگوشیٹ کیا. تو بتائیں ہمیں جس طرح کام ہوا تھا ہم پورے سندھ میں کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ سندھ کے لوگوں کو ورسز اردو بولنے والے تقسیم کر کے, ان کو خوفزدہ کر کے, ان کو ڈرا کر, ان کو اپنا غلام بنا کر رکھ کر چاہتے ہیں کہ یہ سندھ کے اندر اسی طرح لوٹ مار کرتے رہے, کرپشن کرتے رہے. سندھ کا مجھے ایک علاقہ بتا دیں, لاڑکانہ بتا دیں, رفتو ڈیرو بتا دیں, دادو بتا دیں, شکارپور بتا دیں, کہاں انہوں نے کام کیا ہے. سندھ کے لوگ تو اپنے ہاتھوں میں چائنا کی نیلون کی جوتیاں رکھ کے بیٹھے ہیں, جیسے یہ فارغ ہوں گے, جیسے یہ فارغ ہوں گے وہ جوتیاں نیلون کی جو ہے وہ سروں پہ پڑیں گی. انہوں نے کرپشن لوٹ مار کے ریکارڈ قائم کیا, ہم دونوں ایک صفحے پہ ہیں. اور جب صوبے کی بات کی جاتی ہے, صوبے کے بارے میں بات ہوتی ہے, دونوں الگ الگ ہیں, تو یہ کیا سیاست ہے؟ نہیں, صوبہ تو بنے گا ہی نہیں نا. یہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا جی, یہ تو میں نے پہلے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آج کا قصہ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف جب ان کی سٹرائک تھی ایم کیو ایم کی تو انہوں نے ان کو روکا. یہ جو پورا معاملہ ہے یہ رینجرز کے حق میں گیا, اور دوسری طرف جو اصل رینجرز کیس لے کر آئے ہیں کیونکہ ان کا اپنا بندہ انوالوڈ ہے, اس کو روکنا تو وہ رینجرز کے خلاف کھڑے ہو گئے. یعنی ایک طرف ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف ثابت کیا ہوا کہ جب آپ کے اپنے اوپر کوئی بات آئے گی تو وہ آپ پھر قومی مفاد میں نہیں سوچ رہے, جمہوریت کے نام پہ نہیں سوچ رہے, وہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بندہ ہے, اس کو بچانا ہے, ہمارے یہ انٹرسٹ ہے, اس کو بچانا ہے. تو بہت بڑی سیدھی سی ہے نا, آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ ایکشنز جو ہیں وہ یہ چیزیں شو کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے زیادہ کوئی قومی جماعت نہیں
نہیں ہے. چودھری صاحب بندے نہیں بچانے, بندوں کو بچانا ہے, ان بندوں کو بچانا ہے جن کے نام آ رہے ہیں, ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, مجھے پتا نہیں ہے. جنہوں نے لوٹ مار کی ان بندوں کو بچانا ہے, مہربانی کر صرف اس بندے کو نہیں بچانا ہے, ان بندوں کو بچانا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے, جنہوں نے لوٹ مار کی ہے, جنہوں نے پیسے کما کے ملک سے راتوں رات نکل گئے. کیوں نہیں آ رہے ملک میں؟ الیکشن ہی صرف اس قوم کے لیے رہے, وہ ملک میں کیوں نہیں آ رہے؟ باتیں چھوڑیں, صرف الیکشن اور سیاست یہ اگر غلط فہمیاں کوئی غلط فہمی نہیں, الحمدللہ. وقت ہو گیا, خود صاحب فیصلہ آپ کیجیے گا, اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں پر کسی مصیبت سے محفوظ رکھیں. اللہ حافظ. اب نیوز حاصل کریں اپنے موبائل پر اور رہیں اپڈیٹڈ کہیں بھی کسی بھی وقت. اپنے فون سے 2474 ڈائل کریں اور سنیے ایکسپریس نیوز کی ہیڈ لائنز اور رکھیے ہر خبر پر نظر. دیکھیے اگلا پروگرام خبردار.